वक्त ऐवान में मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद बाकायदा ऐवान की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और ये अरकान अपने ओहदों का हल्फ उठाएंगे। 15वीं कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास है जो कि होने जा रहा है। चंद लम्हों बाद इसका आगाज हो जाएगा। इजलास में नौ मुंतखब अरकान असम्बली की जानिब से हल्फ उठाया जाएगा। हल्फ बर्दारी के बाद स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। कई बड़े नाम हैं मुल्क की बड़ी 15वीं कौमी असम्बली का हिस्सा नहीं रहे हैं। इससे पहले उनके चेहरे यहाँ पर नजर आते थे लेकिन अब वो मौजूद नहीं है। कई नए चेहरे हैं जो कि कौमी असम्बली के ऐवान का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं पीटीआई चेयरमैन इमरान खान जिनकी जानिब से मुसाफा किया जा रहा है। अरकान से वो हाथ मिला रहे हैं इस वक्त जो कि उनसे आकर मिल रहे हैं। 15वीं कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास है जो कि 10 बजे तलब किया गया और अब ये इजलास बाकायदा इसकी कार्रवाई का आगाज होने जा रहा है। इजलास में 9 मुंतखब अरकान असम्बली है जिनकी जानिब से हल्फ उठाया जाएगा। 15वीं कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास है। इजलास में 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने आज के इजलास का एक निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मौजूद हैं। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी भी ऐवान में हल्फ लेंगे। इस बारे में क्या तफसीलात हैं अपने नुमाइंदे से जानते हैं। अब्दुल रज़ाक खट्टी हमें बताइएगा। इस वक्त ऐवान में नए चेहरे नजर आ रहे हैं और अब से कुछ देर बाद ही बाकायदा कार्रवाई का आगाज शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी, खुर्शीद अहमद शाह, मियां शहबाज शरीफ, इमरान खान, मखदूम शाह, महमूद कुरैशी समेत दीगर सियासी जमातों के जो अकाबरीन हैं वो ऐवान के अंदर मौजूद हैं और अरकान की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो उनसे आकर मुसाफा भी कर रही है। खवातीन अरकान जो हैं वो बिलावल के साथ प्यार भी कर रही है। इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि मेहमानों की गैलियाँ जो वो खचाखच भरी हुई हैं तो सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त कर दिए गए। नए चेहरों की एक बहुत बड़ी तादाद हमें नजर आती है। जो मुंतखब तहरीक इंसाफ के जो मुंतखब स्पीकर के उम्मीदवार हैं असद कैसर साहब, उन्होंने आसिफ अली जरदारी से मुसाफा भी किया और खुशी शाह से भी मुलाकात की। इस सिलसिले में शीरी मजारी ने भी जो है वो आसिफ जरदारी से सलाम किया। मैं आपको ये बता चलूँ कि एक बहुत बड़ी तादाद है अरकान की जो इस वक्त ऐवान में मौजूद है और एक सिलसिले में तारुफ का एक सिलसिला जारी भी है। सिंध से जो अरकान ताल्लुक रखते हैं जिसमें रमेश कुमार हैं, खुर्शी जुने जो हैं वो अजरक और सिंधी टोपी जेब तन करके आए हुए ऐवान के अंदर और वो जो है वो इस सिलसिले में जबकि दीगर अरकान हैं वो रिवायती लिबास में भी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी सबकी निगाहों का मरकज भी बने हुए हैं। अभी उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात की है, वो मुलाकात चली। इमरान खान अपनी नशस्त से उठकर खड़े हुए हैं और इस सिलसिले में आपको बताता चलूँ कि बिलावल भुट्टो को उसके अरकान जो है वो उनकी नशस्त पर लेकर जा रहे हैं लेकिन बिलावल भुट्टो ने इमरान खान के दरमियान मुसाफा नहीं हुआ और न ही आसिफ अली जरदारी के दरमियान और इमरान खान के दरमियान मुसाफा हुआ। ठीक है अब्दुल रज़ाक खट्टी, हम अपनी स्क्रीन पर भी इस वक्त देख सकते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी ऐवान में पहुंच चुके हैं और उन्होंने इमरान खान से मुसाफा भी किया है। चेहरे पर काफ़ी इत्मीनान नजर आ रहा है पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के। अगर हम देखें अपनी नशिस्त से खड़े होकर उन्होंने दीगर जो अरकान यहाँ मौजूद हैं उनसे भी मुसाफा किया। आप क्या बताएंगे? बिल्कुल, क्योंकि आज का मैं पहले बताया था कि आज का दिन इंतहाई तारीखी अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो अपने टेन्योर को तीसरी बार मुकम्मल करके चौथे फेज में दाखिल होने जा रही है। 2002 की जो असेंबली थी उसने अपनी मुद्दत पूरी की थी और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की असेंबली, जबकि 2013 में जो नून लीग की असेंबली मुंतखब हुई उसने अपना जो है वो आईनी मुद्दत थी वो पूरी की। इस सिलसिले में आपको बता चलूँ अब जो है वो आज 9 मुंतखब असेंबली अपना हल्फ उठाएगी और ये अरकान आईनी तौर पर इनकी मुद्दत 5 साल होगी और ये अरकान जब आज हल्फ उठा लेंगे तो स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक इनसे हल्फ लेने के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के शेड्यूल का ऐलान करेंगे। इस सिलसिले में कौमी असेंबली हुकाम की जानिब से पहले ही बता दिया गया है कि कल 12 बजे तक स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के हवाले से नामजदगी कागजात वसूल किए जाएंगे और नामजदगी कागजात वसूल किए जाएंगे और परसों इजलास होगा जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा और उसमें 9 मुंतखब स्पीकर हैं तो डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कराएंगे और उसके बाद मैं आपको बता चलूँ कि जो 9 मुंतखब स्पीकर होंगे वजीर आजम के शेड्यूल का ऐलान करेंगे और एक रोज बाद कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। जो वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे वो कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। अब मैं आपको अभी ये भी बता चलूँ कि फवाद चौधरी भी अब कौमी असेंबली के इजलास के अंदर मौजूद हैं
تو اس سے یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ وہ انہوں نے اپنی صوبائی نشست چھوڑ دی ہے اور قومی اسمبلی کی نشست جو ہے وہ اپنا لی ہے. جی ٹھیک ہے، ہمیں یہ بھی بتائیے گا عبدالرزاق کھٹی، ہمارے ناظرین یہ یقیناً جاننا چاہیں گے کہ حلف برداری کا جو عمل ہوتا ہے وہ کس طرح سے شروع ہوتا ہے؟ جی بالکل، اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے، جو پارلیمانی قواعد و ضوابط ہیں اس کے اندر ایک طریقہ کار یہ بنا ہوا ہے کہ تمام ارکان جو ہیں وہ جب ان کھڑے ہوتے ہیں ان کے سامنے حلف نامہ ہوتا ہے. اسپیکر جب حلف لیتے ہیں تو وہ ہر ارکان اپنا اپنا نام پکارتا جاتا ہے، اور جب اسپیکر جو سابقہ اسمبلی کے اسپیکر ہوتے ہیں اگر وہ بھی منتخب ہو کر آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اپنا حلف بھی خود ہی لیتے ہیں. اس سلسلے میں تمام ارکان کے جب حلف ہو جائے تو ارکان کو حروف شہری کے نام سے اسپیکر ایک ایک کا نام پکارتے ہیں. وہ رکن اسپیکر روسٹم پر آتے ہیں اور اسپیکر کے پاس رکھے ہوئے رجسٹر پر اپنے نام کے سامنے دستخط کرتے ہیں، اور اس کے بعد اسپیکر انہیں مبارکباد دیتے ہیں اور پھر وہ واپس جا کر اپنی نشست پر بیٹھ جاتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اس ایوان میں بہت ہلچل بھی رہی اور اکثر بعض مواقع ایسے بھی آئے جب مچھلی بازار کا جو ہے منظر بھی پیش ہوتا رہا ہے. اب ایک نیا ایوان قائم ہونے جا رہا ہے اور نئے ارکان ہیں، نئے عزائم ان کی جانب سے ظاہر کیے جا رہے ہیں، اس بارے میں کیا بتائیں گے آپ؟ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس سلسلے میں واضح کر دیا ہے. رات بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی جماعت کا اجلاس ہوا تھا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری یہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ اپنی جو بھی جنگ ہے، وہ جمہوریت کی جو جنگ ہے یا اپوزیشن کے حوالے سے جو بھی جنگ ہے وہ پارلیمنٹ کے ایوان جو ہے وہ قومی اسمبلی کے ایوان کے اندر ہی لڑیں گے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے جمہوریت کو کوئی نقصان ہو. اس سلسلے میں تمام پارلیمانی جماعتیں خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو اس طرح اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں لگتا ہے کہ وہ چاہیں گی کہ عمران خان نے جو 100 دن کا اپنی حکومت کے بنیادی ایجنڈے کا اعلان کیا تھا وہ ان کو دیے جائیں تاکہ وہ اپنا کام شروع کریں. اور ملک جن حالات سے گزر رہا ہے اس سلسلے میں ملک کو بھی ضرورت ہے کہ ایک سموتھ اور مستحکم سیاسی سسٹم چلے تاکہ ملک کے لوگوں کے اندر جو ایک کنفیوژن کی جو صورتحال ہے وہ بھی ختم ہو اور جو ادارے ہیں وہ مضبوط ہوں. تو اس سلسلے میں جو کیونکہ یہ جو جب تیسرا ٹینر شروع ہو رہا ہے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر میجورٹی آئی ہے اور وہ سمجھتی ہیں کہ اس ملک کا نظام جو وہ ہے سب سے پہلے ہے اور ان کے ذاتی جو مفادات ہیں وہ بعد میں ہیں. تو اس سلسلے میں لگتا یہی ہے کہ یہ جو ڈیموکریسی کا جو تیسرا مرحلہ ہے وہ ایک اچھے اس کا آغاز ہوگا اور آنے والے دنوں میں 100 دنوں کے بعد ممکن ہے کہ مخالفت ہو، لیکن اس طرح کی اس وقت صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ فوری طور پر اپوزیشن کوئی حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی پوزیشن میں ہو. جی ٹھیک ہے، عبدالرزاق کھٹی ہمارے ساتھ آپ موجود رہے گا. ہم ذرا تازہ ترین اپڈیٹ دے دیں اپنے ناظرین کو کہ اس وقت تک کون کون سی اہم شخصیات پہنچ چکے ہیں. یہاں پر بلاول بھٹو بھی ایوان میں موجود ہیں. عمران خان جو کہ بنی گالہ سے روانہ ہوئے تھے پارلیمنٹ ہاؤس وہ پہنچے اور اس وقت آپ ان کے چہرے پر یہ اطمینان بھی دیکھ سکتے ہیں. اپنی نشست سے کھڑے ہو کر انہوں نے دیگر اراکین سے مصافحہ بھی کیا. آصف زرداری، شہباز شریف وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں. پی ٹی آئی کی وہ اہم رہنما جو کہ الیکشن میں جیت چکے ہیں اب حلف برداری کے لیے وہ اس ایوان میں موجود ہیں. پارلیمنٹ کے اندرونی مناظر ہم آپ کو اپنی اسکرین پر دکھا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان خاص طور پر جن کو فوکس کیا گیا ہے کیونکہ وہ نئے وزیر اعظم منتخب ہونے جا رہے ہیں. آپ کو دکھا سکتے ہیں اس وقت کہ کس طرح سے پرجوش انداز میں انہوں نے مصافحہ کیا. جب بلاول بھٹو زرداری یہاں پر پہنچے تو انہوں نے بھی عمران خان کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا اور کافی گرم جوشی سے انہوں نے مصافحہ کیا تھا. ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے. جمہوری تاریخ کا ایک اہم ترین دن آج قرار دیا جا رہا ہے. ملک بھر میں عام انتخابات کے بعد مسلسل تیسرے جمہوری دور کا ہے آغاز اور قومی اسمبلی کے پہلے اجلاس کی صدارت اسپیکر سردار ایاز صادق کی جانب سے کی جائے گی. جو 9 منتخب ارکان اسمبلی ہیں ان سے آج حلف لیا جائے گا. کارروائی ختم ہو جائے گی آج. تو 15 اگست کو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر، 16 اگست کو وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا جس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا جائے گا. 15ویں قومی اسمبلی کا اجلاس ہے جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اسپیکر ایاز صادق 9 منتخب اراکین سے حلف لیں گے. عمران خان، شہباز شریف، بلاول بھٹو، آصف زرداری سمیت 9 منتخب اراکین ہیں جو کہ ایوان میں اس وقت موجود ہیں. اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب 15 اگست کو ہوگا. وزیر اعظم کا انتخاب 16 اگست کو ہوگا. اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق بھی
پہنچ چکے ہیں جن کی جانب سے باقاعدہ حلف لیا جائے گا۔ معزز اراکین، قومی ترانہ۔ کائنڈلی میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی نعرے بازی نہ کیجیے، اس کا ڈیکورم مینٹین کریے، اور آپ لوگ گیسٹ ہیں ہمارے، یو ویلکم، بٹ کائنڈلی ڈیکورم مینٹین کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون
الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے جس کا ایفا اور تعمیل امت پر لازم ہے، جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ ضرور انہی کو زمین میں خلافت یعنی امانت اقتدار کا حق عطا فرمائے گا، جیسا کہ اس نے ان لوگوں کو حق حکومت بخشا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور ان کے لیے ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے غلبہ و اقتدار کے ذریعے مضبوط اور مستحکم فرما دے گا، اور وہ ضرور اس تمکن کے باعث جو کہ ان کے پچھلے خوف کو جو ان کی سیاسی، معاشی اور سماجی کمزوری کی وجہ سے تھا ان کے لیے امن و حفاظت کی حالت سے بدل دے گا۔ وہ بے خوف ہو کر میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یعنی صرف میرے حکم اور نظام کے تابع رہیں گے، اور جس نے اس کے بعد ناشکری یعنی میرے احکام سے انحراف و انکار کو اختیار کیا تو وہی لوگ فاسق اور نافرمان ہوں گے۔ اور تم نماز کے نظام کو قائم رکھو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کرتے رہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت بجا لاؤ تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے، یعنی غلبہ و اقتدار، استحکام اور امن و حفاظت کی نعمتوں کو برقرار رکھا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاج دار پھرتے ہیں، کوئی پوچھے کیوں تیری بات رضا، کوئی پوچھے کیوں تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں۔
A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. I welcome the honorable members-elect to the National Assembly of Pakistan. May Allah Almighty help and guide us all to come up to the expectations of the nation. Under Article 65 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the members-elect will take oath before the House. Therefore, the honorable members-elect will call their own names themselves. جب میں یہ پڑھوں گا تو آپ اپنا نام ضرور لے لیجیے گا, یہ بھولیے گا نہیں. The oath forms have already been placed on the desks in front of you. اس سے پہلے کہ میں اوتھ لوں, میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کا پروسیجر آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. The election of the speaker and deputy speaker will be held on 15th August 2018. For convenience of the honorable members, I read out the procedure for the election of the speaker and deputy speaker as provided in Rule 9 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, National Assembly 2007. The honorable members who want to contest the elections will deliver the nomination papers to the Secretariat, National Assembly at any time before 12 noon 14th August 2018. آپ آج بھی جمع کرانا چاہیں تو سیکرٹری صاحب تشریف رکھیں گے, وہ بھی کرا سکتے ہیں. Nomination papers are to be signed by the proposer and accompanied by statement by the candidate that he is willing to serve as Speaker, Deputy Speaker of the National Assembly of Pakistan if elected. The nomination papers can be obtained from the Secretariat. The candidate may, in writing, withdraw his candidature at any time before the election process starts. On the day of the election, the names of the nominated candidates and also the names of the proposers will be read out to the Assembly. میں ہمارے دو آنریبل فارمر اسپیکرز آف دا نیشنل اسمبلی تشریف رکھتے ہیں, سید یوسف رضا گیلانی صاحب جو اسپیکر نیشنل اسمبلی رہے, اور پھر پرائم منسٹر آف پاکستان بھی رہے, اور محترم گوہر ایوب خان صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں, تو آئی ویلکم دیم. اب میں آنریبل ممبر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اوتھ کے لیے ذرا کھڑے ہو جائیں اپنی سیٹس پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سردار ایاز صادق صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوصی نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت رکن قومی اسمبلی میں اپنے فرائض منصبی, ایمانداری, اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری, سالمیت, استحکام, بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے, اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری مدد اور رہنمائی فرمائیں. آمین. آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں نو منتخب اراکین اسمبلی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. 15ویں قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے. For signing the roll, members placed on my left side. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
आसिफ अली जरदारी। Shugupta Sahaba, Shugupta Sahaba, नहीं वो फिर उसमें वो चल रही है। उन्होंने जब दो स्पीकर्स के नाम हुए तो तीसरा स्पीकर इस प्रेजेंट हुआ। वो कह रहे हैं कि वो अंदर बैठे। नहीं जो मेंबर्स होते हैं उनका नहीं लिया जाता। मैं तो रवायत से डॉक्टर साहबा किसी हफ्ते बैठ रहे हैं मैंने मांग के रहो डेट की बात जी डेट हम कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मनाज़ नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया है। 15वीं कौमी असम्बली का इजलास कौमी तराने से शुरू हुआ, तिलावत कुरान पाक की गई। स्पीकर अयाज सादिक जिनकी जानिब से ऐवान में नशिस्त संभाली गई और उनकी ज़ेर सदारत ये इजलास इस वक्त जारी है। इमरान खान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी समेत नौमुंतखब अरकान ऐवान में मौजूद है जिन्होंने अपने ओहदों का हल्फ अब उठा लिया है। इस इजलास में शफकत महमूद, फवाद चौधरी, शेरी मजारी, शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर सीनियर कायदीन भी मौजूद हैं और इन सब की जानिब से अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया गया है। 15वीं कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास है। ये इजलास में नौमुंतखब अरकान असम्बली की जानिब से हल्फ उठाया गया है। हल्फ बर्दारी के बाद स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब के शेड्यूल का ऐलान भी किया गया है। कई बड़े नाम मुल्क की 15वीं कौमी असम्बली में आज हमें नजर नहीं आए। कई नए चेहरे हैं कौमी असम्बली के ऐवान का जो कि हिस्सा बने हैं। मखसूस नशिस्तों पर कामयाब 12 अरकान है, पहली बार ये ऐवान में आए। 15वीं कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास जो कि इस वक्त जारी है और नौमुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने आज के इजलास का एक निकाती एजेंडा भी जारी किया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी जो कि ऐवान में मौजूद हैं, इनकी जानिब से भी हल्फ उठा लिया गया है। कौमी असम्बली का ये इजलास स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इस वक्त जारी है। इजलास के पहले दिन नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली की जानिब से हल्फ उठा लिया गया है। स्पीकर अयाज सादिक बहैसियत रुकने कौमी असम्बली उनसे हल्फ ले चुके हैं और नौमुंतखब मेंबरान से हल्फ लिया गया है। तमाम नौमुंतखब अरकान को नामों के हरूफ तहज्जी के मुताबिक नशिस्तें अलॉट की जा रही हैं। हल्फ उठाने के बाद तमाम अरकान को स्पीकर जो है वो बारी बारी अपने रोस्टर पे तलब करते हैं और वहां पर हल्फनामे के रजिस्टर्ड पर दस्तखत भी किए जाते हैं। वजीर आजम का चुनाव 17 अगस्त को होगा। अब नए वजीर आजम 18 अगस्त को हल्फ उठाएं। इस बारे में क्या तफसीलात हैं ये जान लेते हैं। अब्दुल रज़ाक खट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या बताएंगे अब्दुल रज़ाक खट्टी आप? जी बिल्कुल, नौमुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी का जो पहला मरहला है वो मुकम्मल हो चुका है और वह अब जो है वो हरूफ तहज्जी के हिसाब से एक एक करके तमाम अरकान को स्पीकर रोस्टम पर बुलाकर हल्फ के जो रजिस्टर्ड है उस पर दस्तखत कराए जाएंगे। उसके बाद स्पीकर जो है वो तमाम जो अरकान बारी बारी आएंगे तो उनको मुबारकबाद भी देंगे। इस सिलसिले में मैं आपको बता चलूँ कि सबसे पहला जो दस्तखत है हल्फ के रजिस्टर पर आसिफ अली जरदारी ने किया। जब वो उनको नाम पकड़ा गया तो में मौजूद के अरकान जो मेहमान थे पार्टी के रहनुमा उन्होंने नारेबाजी भी की है। स्पीकर ने उन्हें किया कि आप नारेबाजी न करें। आया सादिक जब स्पीकर आसिफ अली जरदारी रोस्टम पर पहुंचे तो स्पीकर आया सादिक ने उनका इस्तकबाल किया, वो दस्तखत किए और उसके बाद वापस अपनी नशिस्त पर जाकर बैठ गए। अब उसके बाद हल्फ तहज्जी के हिसाब से तमाम अरकान को बारी बारी बुलाया जा रहा है और वो आकर अपने जो है वो हल्फ के दस्तखत कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहेगा अब्दुल रज़ाक खट्टी। आप नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली हैं जो अपने ओहदों का हल्फ उठा चुके हैं। 15वीं कौमी असम्बली का इजलास कौमी तराने से शुरू हुआ, तिलावत कुरान पाक से इसका आगाज़ हुआ। स्पीकर अयाज सादिक ने ऐवान में नशिस्त संभाली और उनकी ही ज़ेर सदारत ये इजलास इस वक्त जारी है। नौमुंतखब अरकान से
حلف لیا گیا ہے. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں نئے چہرے نظر آ رہے ہیں ایوان میں. عمران خان, شہباز شریف, بلاول بھٹو, آصف زرداری سمیت 9 منتخب اراکین ایوان میں موجود ہیں. اجلاس میں شفقت محمود, فواد چودھری, شہری مزاری, شاہ محمود قریشی سمیت دیگر سینئر قائدین بھی موجود ہیں. اپنے نمائندے رزاق کھٹی سے جانتے ہیں. جی رزاق, اجلاس کے حوالے سے کیا بتائیں گے آپ؟ جی بالکل, آج جیسے اجلاس شروع ہوا تو اجلاس کا آغاز قومی ترانے سے کیا گیا, اس کے بعد تلاوت کلام پاک اور پھر روایت نعت رسول مقبول بھی پڑھی گئی, جس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی نے تمام ارکان سے حلف لینے سے پہلے سابق وزیر اعظم ظفر رضا گیلانی اور گوہر ایوب جو مہمانوں کی گیلری میں موجود تھے ان کا استقبال بھی کیا اور خیر مقدمی طلبات بھی کہے. اس کے بعد تمام ارکان کا حلف لیا گیا اور حلف کے بعد جو ہے اس سے پہلے قومی اسمبلی نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے شیڈول کا بھی اعلان کیا. انہوں نے بتایا کہ کل 12 بجے تک اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے تعاملات سے نامزدگی سیکرٹری قومی اسمبلی کے دفتر میں وصول کیے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے پرسوں قومی اسمبلی کا اجلاس طلب ہوگا جس میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کیا جائے گا. اسی طرح میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ 9 منتخب اسپیکر موجودہ اسپیکر قومی اسمبلی ہے وہ اسپیکر کا انتخاب کراتے ہیں. یہ خفیہ بیلٹ پیپر پر ہوتا ہے اور تمام ارکان خفیہ بیلٹ پر جو اپنے امیدوار ہیں ان کے نام کو ٹک کرتے ہیں اور کامیاب امیدوار کا اعلان ہوتے ہی اسپیکر 9 منتخب جو اسپیکر ہوتے ہیں انہیں حلف دیتے ہیں اور اپنے نشست ان کے حوالے کر کے اپنی واپسی جا کر اپنے نشست پر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کرواتے ہیں. عبدالرزاق کھٹی, ہمیں بتائیے گا ابھی کے حلف کے جو رجسٹر ہے اس پر پہلا دستخط کس کی جانب سے کیا گیا؟ آپ کی آواز ٹھیک نہیں آئی, دوبارہ کہیے گا. عبدالرزاق کھٹی, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ حلف نامے کا جو رجسٹر ہے اس پر پہلا دستخط جو ہے وہ کس کی جانب سے کیا گیا؟ یہ پارلیمان کی روایات ہے کہ ایک حلف سے الگ الگ دستخط نہیں کرائے جاتے. ایک پارلیمان کے جو قومی اسمبلی کا رجسٹر ہوتا ہے وہ حلف نامے کا رجسٹر ہوتا ہے. ہر ارکان کے نام جو حروف تہجی کے حساب سے نام ہوتے ہیں وہ پہلے ہی آلریڈی نام اس میں درج کیے جاتے ہیں اور جیسے جیسے ارکان کو پکارا جاتا ہے تو وہ آتے ہیں رجسٹر پر اپنے نام کے سامنے دستخط کرتے ہیں تاکہ یہ کسی کو روایت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ حلف لیتے ہیں تو اس کے حلف نامے پر دستخط کرتے ہیں, لیکن یہ حلف نامے پر دستخط نہیں ہوتا, حلف کا جو رجسٹر ہے اس پہ دستخط کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ نئے ارکان ہیں ملک کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنے کا عزم ظاہر کر رہے ہیں یہ؟ جی بالکل, آج کیونکہ پہلا دن ہے اور بہت ہی ایک ولولہ اور جوش و جذبہ ہمیں نظر آتا ہے. وہ ایک نئی امیدیں اور نئے ولولے لے کر اپنے ساتھ اس ایوان میں پہنچے ہیں اور وہ ایک نئے نعرے کے ساتھ آئے ہیں کیونکہ پاکستان کی 15ویں قومی اسمبلی میں ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ پاکستان. ٹھیک ہے, عبدالرزاق کھٹی سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. 9 منتخب اراکین قومی اسمبلی نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا ہے. 15ویں قومی اسمبلی کا اجلاس قومی ترانے سے شروع ہوا, تلاوت قرآن پاک سے آغاز ہوا. اسپیکر ایاز صادق نے ایوان میں نشست سنبھالی اور اسپیکر ایاز صادق نے 9 منتخب اراکین سے حلف لیا. ارکان قومی اسمبلی حروف تہجی کے مطابق رجسٹر پر دستخط ابھی کر رہے ہیں. عمران خان, شہباز شریف, بلاول بھٹو, آصف زرداری سمیت 9 منتخب اراکین ایوان میں اس وقت موجود ہیں اور اس اجلاس میں شفقت محمود, فواد چودھری, شہری مزاری, شاہ محمود قریشی سمیت اور جو دیگر سینئر قائدین ہیں وہ بھی موجود ہیں جن کی جانب سے حلف اٹھایا گیا ہے. اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب 15 اگست کو ہوگا اور وزیر اعظم کا انتخاب 16 اگست کو کیا جائے گا. 15ویں قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس اس وقت جاری ہے اور اس اجلاس میں 9 منتخب اراکین اسمبلی کی جانب سے حلف اٹھایا گیا ہے. حلف برداری کے بعد اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے جو شیڈیول ہوگا اب اس کا بھی اعلان کیا جائے گا.